बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और फरवरी के माहनामा आबकरी शुमारी के साथ हाजिर खिदमत है। आज का टॉपिक है हमारा हासिदीन ने हमें बर्बाद करने और मारने की ठान ली। इसको पढ़ते हैं। ये कहानी सच्ची और असली है। तमाम किरदार एहतियात से दानिस्ता फर्जी कर दिए हैं। किसी किस्म का मुमासलत महज इत्तफाकिया होगी। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपका साया उम्मत मोहम्मदिया पर सदा कायम रखे और आपकी ज़िंदगी में इल्म, अमल और औलाद नस्ल में बरकत दे, आमीन। 40 साल से मेरे वालिदैन बहन भाई जादू की सदमे हैं। मेरी अज़वाजी ज़िंदगी जादू के ज़रिए जहन्नुम से बदतर बनाए रखी है। मुखालफिन ने हमारी ज़िंदगी में सुकून नाम की चीज़ ख़त्म कर दी है। मेरी शादी को 31 साल हो गए। ससुराल वालों ने घर से निकाला, दर दर भटकी, फिर वालिदैन ने अपना बाई घर मुझे दे दिया और खुद शहर में बड़ा घर ले लिया। मुझे 20 साल हो गए वालिदैन के घर में, और इस घर में मैं मेरी वालदा ने 30 साल फी सबिल्लाह बच्चों को कुरान पढ़ाया। अब मैं 20 साल से पढ़ा रही हूँ। मुखालफी ने हमें कभी भी चैन नहीं रहने दिया। हमेशा बावजूद दरूद पाक नमाज रोजे ने बचाए रखा। बहुत रियासतें बातें मुजाहिदे की के बाद बहुत कुछ मिला। सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं था। मुझ पर और मेरे घर वालों पर बहुत सख्त जादू करवाया गया। मेरी बदनसीबी कि मैंने अल्लाह ताला से सब कुछ लेना था, लेकिन मैं भूल गई। मैं एक आमिल के पास चली गई। मुझे नहीं पता वो काला इल्म करता था। इसने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं बर्बाद हो गई। मुझे गैबी पता चला कि अब तेरी आजमाइशें 10 साल बढ़ गई हैं। रोते धोते मौत से टकराते लड़ते आगे बढ़ते गए, मगर बहुत बुरा वक्त देखा। खामिन घर में होने के बावजूद हमारे नहीं थे। दुश्मन की आरज़ू थी कि हमारी हमारी मौत हो। मेरे हीरे जैसे बच्चे रूल गए। हमने कैसे वक्त में गुजारा कि सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। मेरी सास मेरे शौहर से कहती थी कि अपनी बीवी को तलाक दे। वो कहने लगा, माँ जी कोई नुक्स हो तो तलाक दूं। बीवी अच्छी है, खानदान अच्छा है, तो कोई वजह भी तो हो। इस वक्त तो वो खामोश हो गए, लेकिन उन्होंने हमें मारने और बर्बाद करने की ठान ली। 32 बरस गुजर के मुखालफी नहीं थके। मुझे मारते मारते मेरी सास, मेरा जेठ, मेरी नंद मर गई। जब हम 2 बरस पहले उम्रे पर गए तो दुश्मनों को अच्छा न लगा। उन्होंने मेरे खामन को मारने का मंसूबा बनाया। मुझे ख्वाब में आवाज़ आई कि मेरे शौहर की मौत हो गई है, लेकिन बहुत बीमार होने के बाद भी बच गए। फिर इसके बाद इन्हें कैंसर हो गया। इस तकलीफ में 1 साल 9 महीने गुजारने के बाद वफात पा गए। इनका ख़ानदान बहुत बड़ा है। पहले इन लोगों ने मुझे ख़ानदान से दूर रखा, अब ख़ानदान वाले हमें छोड़ गए हैं। हज़रत साहब, जब मेरी आजमाइश बढ़ी तो मैंने कुरान की तिलावत ज़्यादा शुरू कर दी। मेरे अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगा दी कि मैंने ज़िक्र और अस्कार की महफ़िल शुरू की। मुझे इतना अरूज मिला कि मैं सोच भी नहीं सकती। ख्वाब में मेरे वालिद साहब ने अपना फैज़ दिया। अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी। फिर मेरी दुआ मकबूल होना शुरू हो गई। लोग मुझे दुआओं का अर्ज़ करते। मेरी दुआओं से लोगों को बहुत कुछ मिला, मगर मेरा घर हर सुख चैन से खाली था। मेरे बच्चे वीरान, मेरा दिल उजड़ा हुआ। लेकिन कोई था जो मुझे चलते रहना है कहता था। मैं चलती रही, बच्चों को कुरान पाक पढ़ाना, घर में ज़िक्र की महफ़िल करना, और अपने लिए बहुत कम मांगती थी। बस मेरे अंदर की आवाज़ थी कि मैं दूसरों के लिए मांगती हूँ, मेरे अल्लाह ताला मुझे बिन मांगे अता फरमाएंगे। नेक्स्ट पेज। इसी पेज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। अबकरी के वज़ाइफ से मेरी गैबी मदद कैसे हुई। मेरा ताल्लुक अबकरी से जुड़ गया। आपसे रब्ता हुआ, वज़ाइफ से मिले, नई ज़िंदगी मिली। हम सब बहन भाइयों ने दर्स और अबकरी में बताए हुए वज़ाइफ करना शुरू कर दिए। बच गए। हमारे घर में अफस्तुम और अजान लगी रहती थी। मैंने या कहारों के तवीज़ बनाए, जिनसे बहुत फ़ायदा हुआ। आपके वज़ाइफ शुरू किए तो अल्लाह ताला ने गैबी मदद फरमाई। मैंने सारे वज़ाइफ लिख कर छुपवा कर बांटने शुरू कर दिए। दुश्मन ने देखा कि ये बच भी गई है और दूसरों को बचाने लग गई है। मैंने अबकरी की रूहानी जंतरी मंगवाई। इसमें हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का बताया हुआ वजीफ़ा दिया हुआ था। मैंने रोज़ाना 111 मरतबा पढ़ना शुरू कर दिया। पूरे 41 दिन में ये अमल किया। दुश्मन की हर चाल नाकाम हो गई। आपने अपने दर्स में दुआ में फरमाया था कि मौला बरकत की दुआएं मांगते उम्रें गुजर गई। अब इनकी आंखों से बरकत दिखा दे। मैंने रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगी, सख्त बरकत दिखा दे, तो आपकी दुआओं के सदके बरकत दिखा दें। मेरे सखी खुदाए जुल जलाल ने मेरी सुन ली। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो अचानक क्या देखती हूँ, दो बुजुर्ग हस्तियाँ सफ़ेद लिबास, सफ़ेद अमामे शरीफ पहने हुए, दोनों हाथों में लंबी सी चादर है, सीन में ऊपर से उतरे हैं और चादर को चारों कोनों से दोनों हस्तियों ने पकड़ा है। तेजी से कमरे में आते हैं और चादर उंडेल देते हैं तो डॉलरों के बंडल गिरते हैं, फिर जाते हैं और फिर आते हैं। डॉलरों के बंडल कमरे में डालते हैं। जब तक मैं पढ़ती हूँ ये सिलसिला लगा रहता है। कुछ दिन बाद इनके हाथ में एक सफ़ेद छज था, जिसको उल्टाया तो आटा और चावल का इतना ढेर लग गया। फिर कुछ दिनों बाद चादर उल्टाई तो इतना बड़ा ढेर सिक्कों का लग गया, जिसमें एक चंद सोने का सिक्का था। अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला अभी तक जारी है। जमादुल सानी की यकम को आपका बताया हुआ सूरह मुज़म्मिल
کا عمل روزانہ رات کو 41 مرتبہ پڑھتی ہوں، اس عمل میں بھی عجیب تاثیر ہے۔ بے شک کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کلام میں بے پناہ تاثیر موجود ہے، کوئی آزما کے تو دیکھے۔ ہر مشکل حل اور ہر حاجت پوری۔ 7 دن گھر میں جھاڑو دیں، گھر کی مٹی شاپر میں ڈال کر کری حویلی لے آئیے، خصوصی عمل ہوگا، واپسی پر بہتے پانی میں بہا دیں۔ گھر سے اثرات، جادو، بندش، غربت، تنگ دستی، جھگڑوں کا خاتمہ انشاءاللہ صرف ایک بار عمل میں شامل ہوں۔ اب کری حویلی چلیے 17 فروری بروز جمعرات سے 20 فروری بروز اتوار مزید روحانی موتی پانے کے لیے اس رسالے کا صفحہ نمبر 63 ملاحظہ کریں۔ یہ کالم تھا چھوٹا سا، اور اس کو بھی ہم ضرور ریڈ کریں گے، مشکل حل کے لیے ہے۔ نیکسٹ پیج کی طرف آتے ہیں، وہ ہے گاؤں کی کچی مسجد کی صفائی، مٹی دھول کی برکت، دعائیں فوراً قبول۔ پڑھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، اب کری رسالہ پڑھا، زندگی میں واقعی سکون آ گیا۔ ایسے ایسے نایاب ہیرے اس رسالے میں ملے کہ انہوں نے زندگی بدل دی۔ میں ایک اسکول ٹیچر ہوں۔ جب نئی نئی بھرتی ہوئی تو اسکول کی ہیڈ ٹیچر نے بے انتہا تنگ کیا، اتنا ذلیل کیا کہ میرے پیچھے گھنڈے تک لگوائے۔ میں مجبور تھی کیونکہ گھر میں کمانے والی صرف میں تھی، اور بڑی مشکل سے سرکاری نوکری میں گاؤں میں نوکری ملی تھی۔ یہ نوکری چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں آپ کا رسالہ اب کری حویلی جو کہ میرے ماموں ہمارے گھر میں لے آئے تھے پڑھنا شروع کیا۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 45 پڑھنا شروع کی تو اللہ نے مدد کی۔ اسکول کی ہیڈ ٹیچر کا معاملہ کافی حد تک سلجھ چکا تھا لیکن اسکول کی بلڈنگ کی خرابی کی وجہ سے ہمیں نزدیکی اسکول میں شفٹ ہو جانے کو کہا گیا۔ اسے اسکول میں جا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ وہاں اسکول کی بالکل ساتھ ہی چھوٹی سی مسجد تھی، کیونکہ یہ گاؤں کی مسجد تھی تو دن کے وقت بالکل خالی ہوتی تھی۔ گزشتہ زندگی کے بیتے واقعات جنہوں نے میرے دل میں ہر خواہش کو نکال دیا تھا، اپنوں کے دھوکے، منافقت نے شادی کی خواہش بھی دل سے نکال دی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا اور اللہ پاک سے کہہ دیا تھا، اب جو بندہ آپ میرے لیے پسند کریں گے صرف اسی سے شادی کروں گی۔ میں اپنی طرف سے مکمل بے فکر ہو چکی تھی، لیکن ہمارے گھر میں میرے والدین مجھ سے بڑی بہن اور بھائی کی شادی کے سلسلے میں بہت پریشان تھے۔ ان کی عمریں نکلتی جا رہی تھی، کوئی اچھا رشتہ نہ ملتا تھا۔ خاص طور پہ بہن کی عمر 30 سال سے اوپر ہو چکی تھی۔ اب کے رسالے میں پڑھا تھا کہ جو کوئی بہن یا بھائی کی شادی یا کسی بھی کام کے لیے مسجد میں جا کر جھاڑو دیتے وقت دعا کرے گا، اللہ پاک اس کا وہ کام کر دیں گے۔ میں بریک ٹائم 2 بچوں کو ساتھ لے کر مسجد کی جا کر ساری صفائی مسجد صاف کرتی، جھاڑو دیتی، وہاں پر دعا بھی کرتی۔ میرے بہن اور بھائی کی شادی اچھی جگہ ہو گئی، مجھے اللہ پاک کو منانے کا موقع مل گیا۔ جھاڑو پوری لگن اور خلوص سے صرف اللہ کے لیے دیتی، اور دل میں تصور ہوتا ہے کہ میں اپنے محبوب کا گھر صاف کر رہی ہوں۔ اس کام سے دل میں محبت اور بڑھ گئی۔ ایک دن مغرب کی نماز کے بعد دعا کی کہ یا اللہ، یہ دنیا والے تو مجھے پسند نہیں کرتے، تو میرا بن جا اور مجھے اپنا بنا لے۔ اللہ نے مجھے اس وقت ایسی کیفیت دے دی کہ میں کہتی ہوں کہ مجھے اب کسی انسان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں شادی کیے بغیر پوری زندگی محض اللہ تعالیٰ کی محبت میں گزار سکتی ہوں۔ تقریباً 1 ہفتے بعد اسی طرح مسجد کی صفائی کر رہی تھی، میرے منہ سے نکلا کہ کاش مجھے کوئی افسر مل جاتا۔ میں خود حیران کہ میں نے ایسا کیوں کہا، حالانکہ اب جائز خواہش بھی رخصت ہو چکی تھی۔ دل اللہ کی محبت سے پورا ہو چکا تھا۔ کچھ دنوں بعد ہمارے گھر میں ایک دور کے رشتہ دار آئی، جس سے ہمارا ملنا جلنا تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے آ کر میرے والد سے میرا ہاتھ مانگا۔ میرے والد نے بتایا کہ اس سے پہلے اس کے بہن بھائی رہتے ہیں، ہم ان کا کریں گے اور پھر ان کی باری آئے گی۔ انہوں نے اپنا کہا ہم 1 سال انتظار کر لیں گے، تو اگر تو ان کی بات ہو گئی ٹھیک، ورنہ ہم اس کو بیاہ کر لے جائیں گے۔ میرے والد نے ان کی بات مان لی، اور بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ جن سے میری بات پکی ہوئی سرکاری ادارے میں ایک اچھی پوسٹ پر افسر ہے۔ اگلے دن میں پھر گاؤں کی چھوٹی سی کچی مسجد میں جھاڑو دے رہی تھی کہ جس سے دھول سے روزانہ میرے کپڑے خوشبودار ہو جاتے تھے۔ میں رو رہی تھی، میرے آنسو مسجد کے کچے سین میں جذب ہو رہے تھے۔ میرے اللہ نے میری چھوٹی سی خدمت کے سلسلے میں مجھے اتنا جلد بڑا انعام دے دیا، ہر کوئی حیران تھا۔ میری یہ تحریک قارئین اب کری تک ضرور پہنچائیے تاکہ مسجد کی صفائی پر اتنا جلد ملنے والا اجر سب تک پہنچے۔ آگے چلتے ہیں۔ بیج کی قربانی۔ درخت کیا ہے؟ ایک بیج کی قربانی ہے۔ ایک بیج جب اپنے آپ کو فنا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ ممکن ہوتا ہے کہ ایک سرسبز و شاداب درخت زمین پر کھڑا ہوتا ہے۔ اینٹوں سے اگر پوچھے تو مکان کس طرح بنتا ہے تو وہ زبان حال سے کہیں گے کچھ اینٹیں جب اس کے لیے تیار ہوتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے زمین میں دفن کر دیتی ہیں کہ اس کے بعد وہ چیز ابھرتی ہے، اس کو مکان کہتے ہیں۔ یہی حال انسانی زندگی کی تعمیر کا ہے۔ انسانیت کے مستقبل کی تعمیر اس وقت ممکن ہوتی ہے جب کچھ لوگ اس کو بے مستقبل دیکھنے پر راضی ہو جائیں۔ ملت کی ترقی اس وقت ہوتی ہے جب کچھ لوگ جانتے بوجھتے اپنے آپ کو بے ترقی کر لیں۔ قربانی کے ذریعہ تعمیر یہ قدرت کا ایک عالمگیر قانون ہے۔
اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ قدرت کا یہی اصول ہے، مادی دنیا کے لیے بھی ہے اور قدرت کا یہی اصول دنیا کے لیے بھی ہے۔ عمارت ہی ایک اس کا گنبد ہوتا ہے، اگر اس کی بنیاد گنبد کے ہر ایک کو دکھائی دیتی ہے مگر بنیاد کسی کو دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ وہ زمین کے اندر دفن رہتی ہے، مگر یہی نہ دکھائی دینے والی بنیاد جس پر پوری عمارت اور اس کا گنبد کھڑا ہوتا ہے۔ قومی تعمیر کا معاملہ بھی یہی ہے۔ قربانی یہ ہے کہ آدمی قومی تعمیر میں اس کی بنیاد پر راضی ہو جائے، قربانی یہ نہیں کہ آدمی جوش میں آ کر لڑ جائے اور اپنی جان دے دے۔ قربانی یہ ہے کہ آدمی ایک نتیجہ خیز عمل کے غیر مشہور حصے میں اپنے آپ کو دفن کر دے، وہ ایسے کام میں اپنی کوشش صرف کرے جس میں دولت یا شہرت کی شکل میں کوئی قیمت ملنے والی نہ ہو، جو کہ مستقبل کے لیے عمل کرے نہ کہ حال کے لیے۔ کسی قوم کی ترقی اور کامیابی کا انحصار ہمیشہ اسی قسم کے افراد پر ہوتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی قوم کے مستقبل کی بنیاد بنتے ہیں اور خود کو دفن کر کے قوم کے لیے زندگی کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ اور یہ چھوٹے سے کالم میں ایک اطلاع ہے بچے کے ٹوٹے دانت کی کارنامے۔ عبقری حویلی میں آتے ہوئے بچے کا ٹوٹا دودیا دانت جو زمین پر نہ لگا ہو، ہمرالا اس پر شیخ الوظائف عمل کروائیں گے۔ بس پھر جس خاتون کے پاس دانت ہوگا شوہر اسے ٹوٹ کر چاہے گا اور شوہر پاس رکھے گا تو بیوی وفادار رہے گی، ذلت ختم، ہر جگہ عزت شان و شوکت ملے گی۔ صرف ایک بار عمل میں شامل ہو جائیے، عبقری حویلی چلیے۔ اور یہ 17 فروری بروز جمعرات، 20 فروری بروز اتوار تک ہے۔ تو یہ ان کی کچھ اطلاعات ہی اعلان تھا جو کہ میں نے آپ کو وہ بھی پڑھ کے سنا دیا۔ امید کرتی ہوں کہ جتنے ٹاپک آپ کو میں نے آج پڑھ کے سنائے ہیں آپ کے لیے بھی باعث فائدہ بنیں گے اور دوسروں کے لیے بھی بنیں گے۔ آپ ایک بس نیکی کر دیں کہ یہ والی ویڈیو کو جو ہے لائک بھی کریں اور شیئر بھی لازمی کر دیں، صدقہ جاریہ کے طور پہ یہ آپ کی نیکی ہوگی جو آپ اپنی طرف سے دوسروں کو پہنچانے کے لیے کریں گے، لیکن ان میں اس سے بہت سو کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ تو اب تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔